ضیاءالحق کے جو امریت تھی، جو پاکستان کی سب سے بڑی فاشسٹ گورنمنٹ تھی، اس کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی اس میں چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو جوڈیشری کے تحت ملٹری جنرل کے کہنے پر اس کو جناب پھانسی دی گئی، اور اس وقت 11 سال ضیاءالحق کی امریت میں افغانستان آپ کے پارٹی چیئرمین یا پارٹی کی مرکزی قیادت یا پارٹی نے ایز اے پالیسی میٹر جو 10 نکاتی ایجنڈا دیا ہے، یقیناً وہ ایجنڈا جو ہے اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کو کور کرتا ہے، ان کے مسائل کو ایڈریس کر رہا ہے۔ پارٹی کا جو سیکنڈ کیڈر ہے، جو اسٹریٹ گلی میں، کوچے میں، بازار میں، گاؤں میں، دیہات میں، وہ سیکنڈ کیڈر اتنا فعال مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس پروگرام کو جو ہے آگے لے کے جائے، عوام کو جو ہے سمجھائے، عوام کو بتائیں کہ جی آپ کی جو مسائل ہے یہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اور اس کو سبسائڈ کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ تو وہ چیز وہ نظر نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے اس کی؟ موضوع صاحب، میرا خیال ہے کہ ایک پاور پولیٹکس ہے اور ایک عوام کی سیاست ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو آپ چیئرمین بلاول کو دیکھیں تو وہ مسلسل کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو پچھلی وہ ہم جس 60% لوگ کی آپ بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں 60 تو بالکل پاورٹی لائن کے نیچے ہے، لیکن جو باقی 30-35% اپر مڈل یا لوور، ان کی حالات بھی دن بدن خراب ہو رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں 20-25 لاکھ اشرفیہ ہے، جس طرح چیئرمین بھٹو صاحب نے کہا تھا 22 خاندان، ان کی سوچ و فکر، تو ہم ڈیموکریسی کے لحاظ سے بھی، اور یہ جو دولت کی جو چند خاندانوں میں ہیں اور منوپلی ہے، یہ مافیا، اس کے خلاف پیپلز پارٹی انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ہم لوگ جنگ لڑیں گے انشاءاللہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نوجوانوں نظریات کے حوالے سے انشاءاللہ اپنا، کیونکہ ہمارے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے، اگر اور غریبوں کے لیے بھی چاہیے کہ وہ کھل کر میدان عمل میں آئے، جنگ لڑے، اور انشاءاللہ آخری فتح میں سمجھتا ہوں کامیاب ہوگا، کیونکہ مجھے کوئی اور پارٹی نظر نہیں آ رہی ہے جو طبقاتی سیاست پر یقین کرتی ہے۔ ہمارے جنرل سیکرٹری خالد اچر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ لوگ دیکھیں کہ جو ہمارے ذوالفقار افغانی کی مثال لیں اور مثال لیں، قمر آباد بیچ میں شہید ہوا، طاہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ منسٹروں میں جو 2 مرتبہ وزیر ہے، وہ ایک 5-6 مرلے کے گھر میں رہتا ہے، موٹر سائیکل پر اس کو قتل کیا گیا، شہید کیا۔ پاکستان بھی افغانی صاحب کو دیکھیں تو ہمارے عام کیڈر ورکر کو دیکھیں جو کہ مثلا انتہائی ایماندار اور کمیٹڈ ہیں، انشاءاللہ چینج آئے گا، تبدیلی آئے گی، سوشلزم کے لیے، مساوات کے لیے انشاءاللہ۔ ایوب شاہ صاحب، نواز شریف کے ساتھ آپ نے بڑا پیار و محبت کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنائی 1.5 سال تک، اور عمران خان کو کھوڑے لین لگا کے آپ نے، اس وقت آپ کی پیار محبت عمران خان اور نواز شریف کے ساتھ بڑی زیادہ تھی۔ اب یہ پیار محبت نفرت میں کیوں بدل گئی ہے؟ یہ کیا اس کی وجہ ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کتنے غریب ورکروں کو ٹکٹ قومی و صوبائی اسمبلی کے دیے ہیں، ان کو مالی آپ سپورٹ کر رہے ہیں پارٹی جو ہے؟ میرا خیال ہے جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے تو وہ جمہوری طریقے سے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن بھی مینیپولیٹڈ الیکشن تھا، اسٹیبلشمنٹ کی ووٹوں سے آیا تھا، تو اس لیے ہم نے کہا کہ جمہوری طریقے سے حق ہے پاکستان میں، اس کو ہم نے ہٹایا۔ اور نواز شریف، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کی مین ریولری پارٹی نون لیگ تھی، ہمارے اتحادی تھے حکومتیں، کیونکہ جب ایک پارٹی میجورٹی نہیں رہتی ہے تو اتحاد کرنا پڑتا ہے، گورنمنٹ چلانا پڑتا ہے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آپ نے دیکھا، جب ہم چاہتے تھے، بلکہ پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو فورن منسٹر بنے، اور اس نے ایک زبردست پرفارمنس دی ہے، تو انشاءاللہ فیوچر میں بھی جو مین پولیٹیکل ہمارا رائیولری ہے وہ تو پنجاب میں نون لیگ رہا ہے، تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے اس وقت اس کے ساتھ ہمارا کوئی پرمنٹ وہ نہیں تھی۔ سیاست میں پارٹیاں اتحادی وغیرہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا اپنا ایک منشور ہے، اپنا ایک پروگرام ہے جی۔ اور غریب لوگوں کی آپ نے بات کی، ٹکٹ ہمارے پاس میرے خیال بھی صوبے میں پاکستان میں میرے خیال پر کم از کم 30-40% ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ بالکل مڈل یا لوور مڈل کلاس کے ہیں، تو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے، اور میں بھی 6 مرتبہ الیکشن لڑا ہوں، اکثر مجھے ٹکٹ دیا ہے، کوئی میرے وسائل نہیں تھے، بغیر گاڑی کے ہم کمپین چلاتے تھے اور ہم الیکشن جیتے بھی تھے یا 30-40 ووٹوں سے ہارتے تھے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کرو جی۔
چونکہ آج کی پریس کانفرنس بنیادی طور پر تو ہمارے چیئرمین پشاور آ رہے ہیں، پورے ملک کا دورہ کرتے ہوئے وہ پشاور آئیں گے، تو انشاءاللہ 27 تاریخ کو پشاور میں اس کا ایک تاریخی جلسہ اس مقام پر ہو رہا ہے جہاں پر اس کے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پہلا پشاور میں جلسہ کیا تھا۔ اسی شہباگ کے سامنے حصے میں اس کا نواسا بلاول بھٹو خطاب کرے گا۔ اسی گراؤنڈ میں اس چبوترے میں اس کی والدہ بے نظیر بھٹو نے بھی خطاب کیا تھا۔ تو اس لیے یہ تاریخی مقام ہے اور اس میں ہمارے چیئرمین آ رہے ہیں اور انشاءاللہ بھرپور اس کا استقبال کیا جائے گا۔ دوسرا، میں نے باقی تفصیل تو اس سے بتا دی، اپنے ان ساتھیوں کو جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، ٹکٹ ایک ہی بندے کو ملتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں کوئی خدشات ہیں تو پارٹی کا جب فیصلہ ہو جائے تو جو بندے جو امیدوار وڈرا ہو چکے ہیں ان کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے امیدوار تیر کے نشان کے خلاف کام کیا تو 2 دن کا نوٹس ہم دے رہے ہیں۔ اگر وہ منع نہ ہوئے تو وہ پھر اپنی پارٹی کا حصہ اپنے آپ کو نہ سمجھے، وہ بلاول بھٹو کو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نشان کے خلاف کوئی کام کرے گا تو اس کو کیسے ہم پارٹی میں پھر تصور کر سکتے۔ اس لیے 2 دن کے اندر ایسے ساتھی اپنا فیصلہ کر لیں تاکہ میں مجبوراً ان کے خلاف ایکشن نہ لینا پڑے، کیونکہ اس وقت اللہ کا فضل ہے، ANP PTI دوسری پارٹیوں کے لوگ دڑ اور خاص کر نوجوان پیپل پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں پشاور کے اندر، اور ایک بھرپور قسم کی مہم چل رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر 2-4 بندے اس قسم حرکت کریں گے تو پھر مجبوراً ایکشن ہے، کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی یہ پارٹی ہے، یہ ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے اور ہم اس کی خود حفاظت کریں گے۔ مہربانی۔ یہ ایرن اسپتال، یہ شیرپور خیبر ہاسپٹل اور کراچی اسٹیل مل اور بے انتہا کام پیپلز پارٹی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، پھر زرداری صاحب کی 8ویں ترامیم، پھر اس صوبے کو خیبر پختونخوا کا نام دینا، تو بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ اس مرتبہ ہم پھر ایک مینیفیسٹو کے ساتھ میدان عمل میں آئے ہیں جس میں